ساری زندگی کملی والے آقا جب نماز پڑھتے تھے نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے ربنا اغفر لی ولی والدی بولو پڑھتے تھے. اگر تو حضور نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے, اور اگر سارے ہی پڑھتے ہیں تو کملی والے آقا بھی یہ پڑھتے تھے نا, ربنا اغفر لی ولی والدی, یا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو بھی بخش دے. اچھا پھر نبی نے جو دعا کی وہ قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو نبی کی دعا رب رد کرتا. حضور نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے نا, یہ دعا سکھلاتے تھے تعلیم امت کے لیے بھی, اپنے والدین کی بخش حضور پڑھتے تھے یہ دعا. جب کملی والے آقا پڑھتے تھے ساری زندگی پڑھتے رہے, پھر نبی کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو کملی والے آقا کے والدین پر اعتراض کرتے ہیں. سنیے حضرات, جن کو اللہ نے حضور کے والدین ہونے کا شرف عطا کر دیا, ان کی عظمت کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے. بس آخری بات کہہ رہا ہوں, توجہ کرنا. اللہ نے اس محبوب کے والدین کو کیا عظمت عطا فرمائی, اور ان کی شان کیا ہوگی, ان کا مرتبہ کیا ہوگا, ان کا مقام کیا ہوگا. میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, جو قرآن کا حافظ بنائیں گے, زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے, کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو ہے وہ نور کے تخت ہوں گے, ان کو نور کے تختوں پہ بٹھایا جائے گا, ان کے سروں پہ نورانی تاج ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے, نبی ہیں, ولی ہیں, رسول ہیں؟ رب فرمائے گا نہیں. یا اللہ یہ کون ہے؟ رب فرمائے گا لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی تھی, جنہوں نے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. ایمانداری سے بتاؤ, جب حافظ قرآن کے ماں باپ کی یہ عظمت ہے, جب حافظ قرآن کے والدین کی یہ شان ہے, تو صاحب قرآن کے والدین کی عظمت کیا ہے؟ ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ, کھول کے کہہ دو, سارے بولو, مل کے کہہ دو. حضرات آپ نے توجہ نہیں کی. کملی والے نے یہ نہیں فرمایا والدین نمازی ہوں گے, والدین تہجد گزار ہوں گے, والدین سب زندہ دار ہوں گے. نہ, فرمایا جس نے بچے کو قرآن حفظ کرایا والدین کو یہ اعزاز ملے گا. یہ والدین کی شان ہے, والدین کی عظمت ہے. پھر ایمانداری سے مجھے بتاؤ, کل قیامت کے دن تم کہتے ہو میرے نبی کی ماں جنتی نہیں ہے, میرے نبی کا باپ جنتی نہیں ہے, استغفر اللہ. بتاؤ کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کے میدان میں لوگ آئیں گے, کوئی کہے گی میں نمازی کی ماں ہوں, کوئی کہے گی میں حاجی کی ماں ہوں, کوئی کہے گی میں قاضی کی ماں ہوں, کوئی کہے گی میں فلاں سخی کی ماں ہوں, کوئی کہے گی میں شب زندہ دار کی ماں ہوں, کوئی کہے گی میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, کوئی کہے گی میرا بیٹا قاری قرآن ہے, کوئی کہے گی میرا بیٹا عالم ہے, کوئی کہے گی میرا بیٹا سوہی ہے, کوئی کہے گی میرا بیٹا ولی ہے, کوئی کہے گی میں داتا علی حجویری کی ماں ہوں, میں خواجہ جمیری کی ماں ہوں, میں بہاء الحق زکریا ملتانی کی ماں ہوں, میں مجدد الحسانی کی ماں ہوں, میں سلطان باہو کی ماں ہوں, میں باجزید بستانی کی ماں ہوں, میں جنید بغدادی کی ماں ہوں, میں حسن بصری کی ماں ہوں, میں فلاں صحابی کی ماں ہوں, فلاں نبی کی ماں ہوں. بتاؤ یہ ساری مائیں اعزاز والی ہوگی, جنت میں ہوگی. کملی والے آقا کی ماں کی عظمت کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب کی ماں کہے گی کائنات والو سن لو, اگر تمہارے بچے حاجی ہیں, نمازی ہیں, اور سب زندہ دار ہیں, روزہ دار ہیں, لیکن مجھے سن لو میں محمد مصطفیٰ کی ماں, اس ماں کی عظمت کو سلام کرو. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
اس ماں کی عظمت کو سلام کرو، اس ماں کی عظمت کو سلام کرو، اس ماں کا مرتبہ کیا ہوگا، اس ماں کا مقام کیا ہوگا۔ وہ کہے گی تم سارے تم میرے نبی کے غلاموں میں شامل ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہو، سن لو میں امام الانبیاء کی ماں ہوں، میں احمد مجتبیٰ کی ماں ہوں۔ اللہ نے ان ماں باپ کو کتنی عظمت دی، کتنی فضیلت دی۔ اللہ تعالی ہم ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا